کیا ایسے بچے جو حافظ ہیں، کبھی اسکول نہیں گئے، عصری تعلیم سے نابلد ہیں، کیا ایسے بچے ڈاکٹر انجینئر بن سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہے؟ حافظ ہے تو اس کو آئی ایس بنا دو، ڈاکٹر انجینئر بنا دو، اگر کچھ نہیں بن سکا تو ڈائریکٹر، مینیجر، ایڈمنسٹریٹر کسی فرم کا، آفس کا، انڈسٹری کا، انسٹیٹیوشن کا بن جائے گا۔ تمام بچوں کی رہائش کا انتظام فری رہے گا یا ان سے فیس لی جائے گی؟ مستحق طلباء کے لیے 100% ہر چیز فری رہے گی۔ ہندوستان گزٹ میں آپ سب کا سواگت ہے، میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم۔ دوستوں آپ کو بتا دیں، جو حفاظ بچے ہیں ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کی طرف سے ایک بڑا پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ہزاروں بچوں کو 8ویں، 9ویں، 10ویں اور انٹرمیڈیٹ کی تعلیم دی جائے گی، جس کے بعد وہ نیٹ کی تیاری کر سکیں گے، انجینئر اور ڈاکٹر بن سکیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے خود شاہین گروپ کے چیئرمین اور ماہر تعلیم ڈاکٹر عبدالقدیر سر موجود ہیں۔ سر، بہت سواگت ہے آپ کا۔ یہ پروگرام حفظ القرآن پلس کا کس طرح، اس کا کیا مقصد ہے سر؟ جی وہ حفاظ جن کے تعلق سے کئی سالوں سے آپ بھی سنے ہوں گے کہ حافظ ہے تو ٹیلر بنا دو، وہ مسجد کے ایک کمرے میں رہ کر اپنی روٹی روزی کا انتظام کرے گا، یہ سراسر مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، حفاظ پر ظلم ہے۔ حافظ ہے تو اس کو آئی ایس بنا دو، ڈاکٹر انجینئر بنا دو، اگر کچھ نہیں بن سکا تو ڈائریکٹر، مینیجر، ایڈمنسٹریٹر کسی فرم کا، آفس کا، انڈسٹری کا، انسٹیٹیوشن کا بن جائے گا۔ وہ ذہین ہوتا ہے، وہ محنتی ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ٹیلر بنانے کی بات، اور کچھ ماڈرن قسم کے لوگ پلمبر اور الیکٹریشین بنانے کی بات کرتے ہیں، یہ سراسر ان کے ساتھ ظلم ہے۔ ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے، اسی تعلیم سے جوڑنا چاہیے۔ اسی کے پیش نظر 12 سال پہلے ہم یہ پروگرام شروع کرے تھے حفظ القرآن پلس کے نام سے، جو ملک کے ابھی 20-25 سینٹرز میں چل رہا ہے، اور بڑی کامیابی اس سے ملی ہے۔ لیکن اب حالات بدل رہے ہیں، تو ہم اس کو بڑے پیمانے پہ کرنے کا منصوبہ بنائے ہیں، اور اس پروگرام کا نام رکھے ہیں مدرسہ پلس۔ اس کو علماء اکرام کی تائید مل رہی ہے، اور اس پروگرام کے تحت ملک بھر کے 5000 حفاظ کو اور مدرسوں میں موجودہ زیر تعلیم 5000 مدرسے کے طلباء کو، یعنی 10,000 اسٹوڈنٹس کو من جملہ عصری تعلیم سے جوڑیں گے۔ اور اس کے لیے ہم وہی بڑے بڑے مدارس جو ہیں ان کی تلاش ہو گئی ہے، لسٹ بن گئی ہے، سلیکشن ہو گیا ہے، وہاں پر مدرسوں میں رکھیں گے۔ ہر مدرسے میں 100 حفاظ کو رکھیں گے، ملک بھر کے کہیں کے بھی بچوں کو لا کے مدرسوں میں رکھیں گے۔ سلیکشن پروسیس اس کا پورا ترتیب دیے ہیں، اور مدرسے سے ہم خواہش کیے ہیں کہ وہ بچوں کی مہمان نوازی کریں، ان کو رہنے کا، کھانے کا، ان کی تربیت کا، ان کے حفظ کے دور کا انتظام کریں، اور ان کے طے شدہ ایک دینی نصاب ہم جو ترتیب دیے ہیں اس کو بھی وہاں پہ پڑھائیں۔ اور شاہین کئی NGOs کے ساتھ مل کر، آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر وہاں کے ٹیچرز کا تقرر کریں گے، ٹیچر کی سیلری دیں گے، اور NIOS میں 18 مہینے میں اردو میڈیم سے 10th اسٹینڈرڈ پاس کرائیں گے۔ کھانے کا، رہنے کا انتظام مدرسے والے کریں گے، اور ٹیچروں کی تنخواہ شاہین کرے گا۔ جی ایسا ہی طے ہوا ہے، اور اس کو لوگ پسند کر رہے ہیں، اور خوشی خوشی مدارس جو ہے اس کو، یہ اللہ کے مہمانوں کو اپنے پاس رکھ کر ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے عوامی تعاون سے مدرسے چلتے ہیں، مدرسے عوامی تعاون سے بچوں کو کھانے کا، رہنے کا انتظام کریں گے، اور ہم بھی عوامی تعاون سے ٹیچرز کا انتظام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے لوگ آگے بڑھ کر اپنے اپنے آفرز دے رہے ہیں۔ تمام بچوں کی رہائش کا انتظام فری رہے گا یا ان سے فیس لی جائے گی؟ مستحق طلباء کے لیے 100% ہر چیز فری رہے گی۔ جو امدادی بچے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، اور جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، ان کے لیے ماہانہ 3000 روپے فیس طے کی گئی ہے۔ ملک میں کن کن شہروں میں اس طرح کا پروگرام کا انعقاد ہوا ہے؟ 50 شہروں میں 50 مدارس کا سلیکشن ہو چکا ہے، جس میں زیادہ مدارس اتفاقاً UP کے ہیں، سہارنپور، شاملی اور مظفر نگر کے زیادہ ہیں، اور اس کے بعد کرناٹکا، بہار، مہاراشٹرا، گجرات میں ایک بڑی تعداد میں مدارس تیار ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد وہ طے ہوگا، اور وہاں پر بھی بہار اور UP کے حفاظ کو ہم پہنچا کر یہ تمام تر سہولت ان کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ کئی سینٹر سے ایسی شکایتیں آئی ہیں کہ ان کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے ایج کی وجہ سے۔ آپ جو ایج ہے 18 سال مطلب آخر ہے، یا کہ اس سے ایج زیادہ ہو تب بھی وہ ایڈمیشن بچے لے سکیں؟ دیکھیے 18 سال سے کم عمر کے طلباء کو ہم ترجیح دیں گے، ویسے ہم 20-22 سال کے حفاظ کو بھی لے کر بیدر میں ان کو D فارمیسی تک پہنچائے ہیں،
اور وہ بچے اچھے خاصے ایڈمنسٹریٹر بھی بن رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے اپنے لمیٹیشنس ہیں اس لیے فی الحال 18 سال سے کم عمر کے طلباء کو ترجیح دیں گے۔ یہ جو آپ کا پروگرام ہے ٹھیک ہے حفاظ بچوں کے لیے ہے، لیکن عالم بچے بھی ہیں اور عالم گرلس لڑکیاں بھی ہیں مسلم سماج میں، ان کے لیے آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے آنے والے دنوں میں؟ اسی منصوبے میں بیدر سینٹر پر ہم 200 حفاظ اور علماء بوائز اینڈ گرلس کے لیے نشستیں طے کیے ہیں، جہاں پر 10th پاس 12th پاس اور ڈگری پاس حفاظ اور علماء کو لیں گے۔ اب 10th پاس حفاظ کو بالکل بنیاد سے ان کو پڑھا کر ان کی بنیادیں ٹھیک کر کے 11th کے قابل بنائیں گے۔ 12 پاس بچوں کو ان کی بنیادیں ٹھیک کر کے بالکل الفابیٹ سے بھی اگر ضرورت پڑتی ہے، پاس ہو کے آ گئے ہیں وہ، تو ان کو بنیاد سے ٹھیک کریں گے اور پھر گریجویشن میں ایڈمیشن کے قابل بنائیں گے۔ اور جو آلریڈی گریجویٹ ہیں ان کی بنیادیں ٹھیک کر کے ان کو بی ایڈ، بی پی ایڈ، سی پی ایڈ، نرسنگ، یہ اس قسم کے کورسز میں، آیورویدک میں، یونانی میں، ڈینٹل میں، ایسے کورسز میں فری سیٹ لینے کے قابل بنا کر ان کو گریجویشن کرانے کا بھی ارادہ ہے۔ کیا ایسے بچے جو حافظ ہیں، کبھی اسکول نہیں گئے، عصری تعلیم سے نابلد ہیں، کیا ایسے بچے ڈاکٹر انجینئر بن سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے پہلے ہی بیچ میں ایک ایسا ہی حافظ جو 3 سال میں حفظ کر کے آیا تھا بیدر، کبھی زندگی میں اسکول کی شکل نہیں دیکھا تھا، اور وہ 4 سال کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوا، بلکہ 3 سال میں مکمل کیا۔ حافظ ابو سفیان بنگلور سے تعلق رکھنے والا، وہ رائچور گورنمنٹ میڈیکل کالج میں فری گورنمنٹ سیٹ حاصل کرا اور MBBS مکمل ہو گیا ہے، اور وہ PG کی تیاری کر رہا ہے اور بنگلور میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاب بھی کر رہا ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی بھی اسی طرح سے اس سال MBBS سیٹ لے چکا ہے۔ اس کے 2 چھوٹے بھائی نیٹ کا ایگزام اس سال دے رہے ہیں، ہم کو امید ہے وہ بھی حافظ ہیں، وہ بھی سیٹ لے لیں گے۔ جملہ 6 بھائی ہیں، 6 کے 6 حافظ ہیں، اور وہ ابھی 10th میں 11th میں شاہین میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم کو امید ہے کہ 6 کے 6 انشاءاللہ گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ لے لیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسی مثالیں ہیں جو حافظ زندگی میں کبھی کچھ نہیں پڑھے تھے، وہ پروفیشنل کورسز میں، میڈیکل کورسز میں، MBBS میں، ڈینٹل میں، یونانی میں، آیورویدک میں، اس طرح سے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے چکے ہیں۔ سر جس طریقے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، بڑا کام ہے سر، تو کیا جو مدارس ہیں، جو آپ 50 مدرسے، اس سے علاوہ مدارس والے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی حمایت ہے آپ کے ساتھ، یا جو مسلم تنظیمیں ہیں وہ آپ کو حمایت کر رہے ہیں، آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، چونکہ آپ ایک عصری اور دینی تعلیم کو ایک کر رہے ہیں؟ دیکھیے ماشاءاللہ ملک کے کونے کونے سے علماء اکرام اور آرگنائزیشنز، تمام مسالک کے لوگ، ذمہ دار انجمنوں کے، جماعتوں کے ذمہ دار اس کی بھرپور تائید کر رہے ہیں، جو ہماری امیدوں سے زیادہ ہم کو سپورٹ مل رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب، مولانا سید بلال عبدالحی صاحب حسنی ندوی، اس طرح سے مولانا بدرالدین اجمل صاحب، مولانا حکیم محمد عبد المغیثی صاحب، اور مولانا توقیر رضا خان صاحب، مولانا اصغر امام صاحب، مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب، مولانا الیاس بھٹکلی صاحب، اور پھر اس طرح سے مولانا مقصود عمران صاحب، اور پھر دانشور حضرات میں جناب ظفر محمود صاحب، اور جناب خواجہ شاہد صاحب، اور جناب اسلم پرویز صاحب، یہ تمام علماء اور دانشوران اس کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ باضابطہ ہمارے سرپرستوں کی لسٹ میں اپنا نام شامل کروا لیے ہیں اور سرپرستی کر رہے ہیں۔ جمعیت العلماء ہند کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ اپنے مدارس بھی دے رہے ہیں اور ہم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ قوم کا کتنا سپورٹ ہے؟ قوم بھی مجموعی طور پر سپورٹ کر رہی ہے۔ وہ لوگ جو سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ 100% سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن کچھ پرانے لوگ، وہ پرانے ڈائلاگ، پرانے الفاظ 1% 2% لوگ اور ریپیٹ کر دیتے ہیں، تو اس کو تو نظر انداز کرنے کی گنجائش ہے۔ ہر کوئی تعریف کرے یہ بھی مناسب نہیں ہے، سچ نہیں ہے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا، لیکن 99% عوام کا، علماء کا، ذمہ داروں کا سپورٹ اس پروگرام کے ساتھ ہے، اور یہ ترقی کرے گا۔ ابھی ہم 50 مدارس سے شروع کرے ہیں، امید ہے کہ 2-4 سال 5 سال کے اندر 5000 مدارس میں اس قسم کا پروگرام ہو جائے گا۔ یہ 2-4 سال 5 سال میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کریں، اور بھی کئی آرگنائزیشنس آگے بڑھیں گے، مدارس اپنی طاقت پہ یہ کام کریں گے، اور ایک مزاج بنے گا، ایک سوچ بدلے گی، جس کی آج شدید ضرورت تھی۔ ایک لاسٹ میسج پوری مسلم کمیونٹی اور پورے دیش کے لیے کیا دینا چاہیے؟
بس یہی خواہش رکھتے ہیں کہ یہ اس پروگرام کو سپورٹ کریں، ملک بھر کے حفاظ تک یہ میسیج پہنچائیں اور تعلیم کو ترجیح دیں، دوسرے فضولیات ختم کریں، اور خاص طور پہ شادیوں پہ خرچ کا جو ماحول بنا ہوا ہے وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کر دیتی ہے۔ اور گھر کی آرائش فضول خرچی ختم کریں، نسل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں اور نسل کی حفاظت کریں، تہذیب کی حفاظت کریں۔ ماں باپ اور جو اصلی تعلیم پر فی الحال پوری طریقے سے فوکس کیے ہوئے ہیں، ان سے میں خواہش کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS بنانے کی خواہش رکھیے، ضرور رکھیے، لیکن یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میری اولاد میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے، میری اولاد میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، یہ خواہش ضرور رکھیے۔ اگر یہ ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب، ماں باپ بھی کامیاب، معاشرہ بھی کامیاب، ملک و ملت میں کامیابی کی لہر پھیل جائے گی۔ بس یہ میں گزارش کرتا ہوں اور خاص طور پر ملک کے تمام حفاظ تک یہ میسیج پہنچے، میں یہ ناظرین سے گزارش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ سر بات